ہوتے رہے. بہت مہربانی بابر علی صاحب کا اور نبی بخشی تو ہے انگر ڈسٹرکٹ سے آئے ہوئے ہیں ان کا نام دینا چاہتا ہوں اور میں خاص طور پہ تعریف کرنا چاہتا ہوں تمام خواتین کی جو یہ سمجھے اتنے زیادہ آپ دیکھیں لوگوں کا جوش اور بلبلہ دیکھیں اور جتنی آپ کتنی آزادی سے سامنے بیٹھے ہیں اور نعرے دے لگا رہے ہیں اور اپنے خاندانوں کے ساتھ اپنے مذہب اور اپنی تہذیب کے مطابق آپ آرام سے رہ رہے ہیں زندگی گزار رہے ہیں. لیکن اس وقت دیکھا جائے پاکستان کی صورتحال تو افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو قائد اعظم نے پاکستان کے لیے سوچا تھا پاکستان کا خواب جو دیکھا تھا انہوں نے پاکستان کا جو ان کے دماغ میں خیال تھا وہ چھوڑ کے ان کی سکھلائی کے مطابق ان کی ویژن ان کے سوچ کو ہم چھوڑ کر اپنے آپ کو پاکستان کو ہم نے خطرے میں ڈالا. یہ خطرہ اسی لیے ہے کہ لیڈرشپ میں وہ صلاحیت کی نہیں ہے اور نیت کی بھی نہیں ہے دیانتداری نہیں ہے کہ وہ پاکستان کو قائد اعظم کے خیالات کے مطابق آگے چلائیں ملک کو ترقی دیں عوام کو خوشحالی دیں. بدقسمتی سے اس وقت پاکستان کی صورتحال بہت خراب ہے. اس میں آپ نے وہی سب کے سب ہے پور بدحال ہے پور بدترین ہے پاکستان کو بچانا ہے پاکستان کو بچانا ہے. بہت مہربانی صحیح کہہ رہے ہو. اس وقت ضرورت یہ ہے کہ پاکستان بچانا ہے جذبات کی مدد اور عوام کو یعنی آپ لوگ سب کو عوام کو یونین کاؤنسل لیول پہ آپ کو خوشحالی کا نام سے نیند ہو سکے. حکومت کو دوسری حکومت لگائی جائے گی وہ بالکل غیر جانبدار ہونی چاہیے اور الیکشن جو ہے وہ بالکل ایماندار ہونے چاہیے غیر جانبدار ہونے چاہیے اور بہت سی میں ہونے چاہیے. یہی ہماری ڈیمانڈ ہے. اگر یہ ڈیمانڈ پوری ہوئی
کامیابی ہوگی. جناب سردار غلام مصطفیٰ قاسمی صاحب. سب سے پہلے میں ہماری آل پاکستان مسلم لیگ کے ان ساتھیوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے کنری میں اتنی شاندار ریلی نکال کے اور کنری کے باشعور میٹھے لوگوں سے ہماری ملاقات کا جو پروگرام رکھا ہے، اس کے لیے میں ان دوستوں کا آل پاکستان مسلم لیگ کی طرف سے، یوتھ ونگ کی طرف سے تہہ دل سے شکر گزار ہوں. راجہ بابا راجہ بابا راجہ بابا. جھنڈو خاص کے لیے تعلقہ صدر رفیق خاص کے لیے ڈسٹرکٹ نائب صدر ڈاکٹر سترام داس، رانا مختار احمد، دارومل صاحب، ڈاکٹر باغچند صاحب، گلزار احمد، حاجی اسلم صاحب، محمد خان سمو، شہزاد بھٹی صاحب، جوڑیو کامریڈ اور شہزاد اور مرتضی صاحب کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں جنہوں نے اہلیان کنری کو اکٹھا کر کے آج کنری شہر میں APML ہونے کا وجود ظاہر کیا ہے. اللہ پاک کی رحمتیں آپ تک ہمیشہ نازل ہو. پاکستان کی 18 کروڑ عوام کی حالت بے یار و مددگار ہے. ہمارے قومی اثاثے خطرے میں ہمارے نااہل حکمرانوں کی وجہ سے، جس کا بوجھ یہ غریب عوام بھگت رہی ہے. ہمارے ادارے کرپٹ ہوتے جا رہے ہیں. وہ ادارے جنہوں نے ماضی میں ہمیں پروفٹ دیا ہے اور اس ملک کو چلایا ہے، وہ ادارے جن کی معیشت مضبوط تھی، آپ اسٹیل مل کو دیکھ لیں، ماضی میں اس نے ملک کو چلایا ہے، ہمیشہ منافع میں رہیے. آپ ضلع عمرکوٹ کے صدر، ضلع میرپور خاص کے صدر، چانگڑ اور تھرپارکر کے صدور، اور میری بہنیں، میرے بھائیوں، صحافی دوستوں، السلام علیکم. آج میں یہاں کے ورکر اجلاس کو جناب قائد پرویز مشرف کا کنری جیسے علاقے میں جو انٹرنیشنل مرچ کی منڈی کا بھی بہت بڑا مرکز ہے، وہاں آج قائد کا خطاب اور آپ نے جس جذبے سے ان کو ویلکم کہا، میں آپ کا شکر گزار ہوں. میرے بھائیوں، اس وقت پاکستان جس خطرات سے گزر رہا ہے، پاکستان کی عوام جس خطرات سے گزر رہی ہے، پاکستان کی عوام جو مہنگائی کے دور میں گزری رہی ہے، پاکستان کی عوام جکا لا قانونیت میں، جکا بد امنی میں گزارو کرے پئی، ماں چواں تو پاکستان دے اللہ رحم کرے، جے کنے ایڑا حکمران رہا تو پاکستان ترقی نہ کرے سکوں. سب سے پہلے پاکستان، سب سے پہلے پاکستان، سب سے پہلے پاکستان. سردار غلام مصطفیٰ، سردار غلام مصطفیٰ. ان وقت پاکستان کے کل پاکستان کے اچھا جی ضرورت ہوئی.
اچھا کہ پاکستان کی ضرورت ہوئی لیکن اج پاکستان کے تمہاں کی ضرورت ہے اج پاکستان کی جیکا حالت ہے جیکے ڈرون حملہ جیکا بین الاقوامی برادری جو پریشر جیکو اندرون ملک جیکا حکمران ہیں جیکے ڈاڈا ہتھن سا لٹن پیا ان غریب عوام جو رد چوسے پانچے خزانن کے بھرن پیا انہن کے ہن بیڑے ہن الیکشن میں عوام کے اتنا ہمیشہ لاتفن کہو تاکہ غریبن جو راج کے پرویز مشرف جو دور کے کاغذ جو نہ آئے پرویز مشرف ان ملک میں اقلیت کے خواتین کے انسان ذات کے جیکا ترقی وٹھائی ملک کے جیکا ترقی وٹھائی وہ کان جے سامنے آئے اواں آسان کے جیکڑے منتخب کندو ابھی میری ایک بہن کہہ رہی تھی میں سن رہا تھا کہ جی ہمیں روڑ دو یہ کیوں کہہ رہی ہے اس لیے کہہ رہی ہے کہ یہاں پہ جو حکمران ہیں وہ آپ لوگوں کے خون پسینے کو کھا رہے ہیں اور ان اداروں کو انہوں نے لوٹا ہے میری بہن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آپ لوگ ہماری APML کے لیے کام کریں اور دعا کریں کہ ہماری حکومت آئے جو آپ کہیں گے وہ ہم کریں گے انشاءاللہ مجھے تو خوشی ہو رہی ہے کہ جو ہم مطالبات کر رہے ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں مجھے بڑا افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہاں کا MNA صاحب میں تو اس کو سلام پیش کرتا ہوں نواب یوسف کالتو صاحب کو کہ کم سے کم اس میں یہ غیرت تو آئی کہ اپنی حکومت میں کہہ رہا ہے کہ یہاں کچھ نہیں ہو رہا اور یہی توقعات جیسے نواب یوسف نے کچھ تو کلمہ حق کا تو یہاں دوسرا جو جہاں میمن بیٹھا ہوا ہے میں اس کو بھی کہتا ہوں کہ غیرت کرو اور اس عوام کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ کیوں لوگوں سے دھوکہ کر رہے ہو جب فنکشنل لیگ بھی حکومت میں ہے پیپلز پارٹی بھی حکومت میں ہے اور تم لوگ چیخ رہے ہو یہ بھی چیخ رہے بتاؤ یہ عوام کہاں جائے اگر تاں کا حکومت رکھی تھیے اگر تاں سمجھو تھا تہی حکومت پاکستان یہ عواملہ خطرہ ہے تب پہت کہاں اچھو APML میں شامل تھو اچھی اجوان کے دعوت دے رہا ہے گاڑی جی ڈرائیونگ انہوں مانوں کے جو جگہ کرے سکے گاڑی اس کو چلانے دو جو چلا سکے آپ لوگوں سے پاکستان کی گاڑی نہیں چلے گی پاکستان کو تم لوگوں نے تباہ کیا ہے برباد کیا ہے عوام کو برباد کیا ہے اور ہم انشاءاللہ پاکستان کو برباد ہونے نہیں دیں گے اس عوام کو برباد ہونے دیں گے پاکستان مسلم لیگ آپ کو یہ میں بتا دوں تمام کے ماں یہ بدھائے چھڑیاں پرویز مشرف یہ اچھا جو کہیں دبئی میں ایسا جو جلال بھرائے ہوا ماں صبحانے دبئی دی جو اما اہلیانے کونوی جا بینرانے بھائرن جا سلام دی جو دو سلام آپ لوگوں کو دیں گے اور میں ان کو کہوں گا کہ جناب آپ ابھی تاریخ دے پاکستان کی عوام آپ کا انتظار کر رہی ہے سندھ کی عوام آپ کا انتظار کر رہی ہے کنوی کی عوام آپ کا انتظار کر رہی ہے اور دعا کرو کہ میں پرویز مشرف کو اسی حلقے سے کھڑا کروں ان وقت پانی جی کھوٹ وارہ بندی لاقانونیت پولیس راج بدماشی راج انتہا کرے چلیا
मूंखे हिकिड़ी ॻाल्हि ते अफ़सोस बि थिए थो पर ख़ुशी बि थिए थी। अफ़सोस इहो त हज़रत जा मेमण माण्हुनि जा वर्कर ॿधी पाण सां शामिल कराया। अॼु उहे साॻिया माण्हू वरी नवाब तैमूर वर्कर बंदि कराए वियो उन्हनि। यादि रखो, नवाब तैमूर वाटर बंद करके तुम लोगों की दिलों में हुक्मरानी नहीं कर सकते। लेकिन चौंगान जेड़ी पोख ओड़ी लूं मां हाणे भी इन्हनि सियासतदान के मकामी आहिनि उन्हनि खे चवां थो हथ ॿधी अपील कयां थो त कंहिं शरीफ़ माण्हू जा वाटर न बंदि कयो, शरीफ़ माण्हू जी पगड़ी न उठाजो, शरीफ़ माण्हू खे बदिलायो न। अगरि तव्हां इहे बदिलाइण जो सिलसिलो शुरू कयो यादि रखो तव्हां खां पोइ हाणे जेका हुकूमत अचे थी अहिड़ी अचे पई जंहिंमें अवाम की खिदमत कयो, अवाम के हुकूक ॾियो, अवाम के डेवलपमेंट ॾियो, अवाम के रोज़गार ॾियो, अवाम जी दिलियूं खटियो। अवां कंहिं बि भेण भाउ चादर ऐं चौदीवारी जी तक़दस के पायमाल न कयो। लेकिन बड़े नवाब साहब शरीफुल नफ्स आदमी है, वो आज भी कह रहा है कि मेरी हुकूमत मेरा काम नहीं कर रही। तो नवाब साहब आओ हमारे कैंडिडेट बनो और हमारे सबसे पहले पाकिस्तान का नारा लगाओ, गरीब का नारा लगाओ, हम तुम्हें टिकट देंगे। मैं वैसे नवाब की तारीफ नहीं कर रहा हूँ लेकिन नवाब ने कलमा हक थोड़ा बहुत तो कह दिया। ये भी अच्छी बात है कि अपनी हुकूमत में, वरना लोग तो कहते हैं खाबा खाने के बाद कहते हैं हाय जवानी, तो बाद में कहते हैं जवानी में भी ये हाल था। तो ये भी अच्छी बात है कि नवाब साहब कलमा हक कह रहे और मैं उसके टीवी टॉक शो भी देखता हूँ। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मैंने पढ़ी है, उसमें भी इसने यही कहा है। तो मैं कहता हूँ कि वाकई ये जरदारी साहब के पर्स में हुकूमत चलाना नहीं है, ये गिलानी या ये जो वापदा के स्कैंडल में मुलविस वजीर आजम था, मुझे तो नाम भी नहीं आता क्योंकि यहाँ रोज रोज नए वजीर आजम, राजा का नाम पता नहीं क्या कहते हैं, रेंटल कहते हैं, राजा रेंटल। तो ये राजा रेंटल कल कोई और राजा आएगा, अरे भाई राजा हमारे पास भी हैं, इंशाल्लाह हम वो राजा देंगे, हम वो बादशाह देंगे जो वो परवेज मुशर्रफ के फौज को, वो परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान की खिदमत की है, अक़लियत की है, बहनों की है, भाइयों की है, इक़्तिदार सदारती ऐवान से निकाल के गरीबों की दहलीज तक काउंसलर के चेयरमैन किया। तो मैं एक लम्हे के लिए अपनी बहनों से पूछता हूँ कि मेरी बहनों आप लोग क्या खुशी से आए हो या जबरदस्ती आपको कोई ले आया? अगर खुशी से आए हो तो हाथ ऊपर करके बताओ। खुशी से आए मैं आपको दावत देता हूँ कि आप हमारी बेटियां हैं, बहनें हैं, माएँ हैं, हम आपकी लाज रखेंगे। आप मेरे परवेज मुशर्रफ का झंडा लेके कोने कोने जाओ और पाकिस्तान को बचाओ। पाकिस्तान को बचाओगे, परवेज मुशर्रफ को लाओगे, वोट करोगे इंशाल्लाह। ये मीडिया वाले भी नोट कर लें, इनकी अभी इक़्तिदार की जिंदगी ज्यादा नहीं है, बस वो कहते हैं ना कि भैंस आज बच्चा दे या कल बच्चा दे, तो इनका इंशाल्लाह बच्चा हो जाएगा। और मैं APML की तरफ से ये वजाहत भी कर दूं कि अक़लियत जो है आज नहीं जा रही। अक़लियत जो असल है वो कोली है, भील है, मेघवाड़ है, जो इस सिंध की सरजमीन को आज भी आबाद